الله أكبر الله أكبر. صفحہ نمبر 230 سورہ توبہ 10واں پارہ صفحہ نمبر 230. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم 2 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے. جس وقت فتح مکہ مکمل ہوا اور بہت سے قبائل ارد گرد کے علاقوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور پھر ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج بیت اللہ کی فرضیت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں حج کا حکم دیا اور بعد ازاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر مختلف اعلانات کروائے. ان اعلانات میں سے ایک اعلان جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کیونکہ کفار مکہ ہوں مشرکین مکہ ہوں یا عرب کے مشرک قبائل ہوں وہ اپنی نسبت ملت ابراہیمی کی طرف کرتے تھے اور جس وجہ سے وہ اپنے شرکیہ طریقے پر حج کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ ان کا حج شرک سے لبریز ہوتا تھا اس لیے وہ یہ عمل کرتے تو تھے لیکن اس عمل کا باوجہ شرک کے ان کو کوئی فائدہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ جب اسلام کو غلبہ دے چکے فتح مکہ اور اس کے بعد کے حالات کی وجہ سے اب اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں یہ حکم فرما دیا، یہ ضابطہ قانون اور قاعدہ بیان فرما دیا کہ آئندہ سال سے کسی طرح کا بھی کوئی مشرک حج بیت اللہ کے رکن کو ادا نہیں کرے گا. اب اس بات کی طرف توجہ کریں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس بے شک مشرک نجس ہے. نجاست کی 2 صورتیں ہیں، ایک نجاست عینی ہے ایک نجاست حکمی ہے. نجاست عینی جو آنکھ سے دیکھی جا سکے جیسے ہمارے کپڑوں پہ لگنے والی ناپاکی، اور ایک نجاست حکمی ہے جس کا تعلق ذہن اور دل کے ساتھ ہے. اس نجاست کا تعلق برے عقیدے کے ساتھ ہے، اس نجاست کا تعلق شرک کے ساتھ ہے. مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، عینی طور پہ نہیں بلکہ حکمی طور پہ. بظاہر وہ ظاہری طور پر پاک ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، اس نے اپنے اوپر کوئی گندگی نہیں لگنی دی، لیکن اس کو اس معنی میں ناپاک کہا جا رہا ہے انما المشرکون نجس کہ اس کا عقیدہ شرک والا ہے اور شرک ناپاکی کا نام ہے. لہٰذا اس کا ذہن اور اس کا قلب یعنی اس کا دل
ایک ناپاک عقیدے پہ کھڑا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے مشرک نجس ہیں۔ اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک، شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے نجس، ناپاک ہے۔ یہ نجاست حکمی ہے۔ اب اللہ اگلا ان کا تعارف کرانے کے بعد اب اگلا حکم بیان فرما رہے ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی جو حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق ہوا 9 ہجری کو، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج کے ارادے سے مسجد حرام کے قریب مت آئے۔ اس آیت کا جو ظاہری مفہوم یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی بھی مشرک کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ارادے سے مسجد حرام کی طرف نہ آئے، وہاں اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ لیکن فقہا کا یہ بیان ہے کہ کوئی بھی مشرک ارادہ حج سے مسجد حرام کی طرف نہ آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے آخری وصیت ہے۔ آپ نے چند وصیتیں فرمائیں جب آپ اس دنیا سے وصال فرمانے والے تھے، تو ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ جزیرۃ العرب سے، یہ جو خطہ عرب ہے، جزیرۃ العرب ہے، اس سے مشرکین کو باہر نکال دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کو یہ موقع نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کے بعد امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، تب بھی ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ بہت سی بغاوتیں کھڑی ہو گئیں، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، آپ اسی مہم جوئی میں لگے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت پورا کرنے کا موقع امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں رکھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا، اس جزیرۃ العرب میں، اس علاقے میں جو خاص عرب کا علاقہ کہلاتا ہے، اس میں عراق شامل نہیں ہے، یہ حدود بیان ہو رہی ہیں، عراق کی سرحد تک، شام کی سرحد تک، جس میں فلسطین بھی نہیں ہے، یہ سارا علاقہ، اس کے علاوہ جدہ کے ساحل سے لے کر عراق کے اس طرف، شام کے اس طرف، یہ جزیرۃ العرب ہے، با الفاظ دیگر سمجھنے کے لیے موجودہ سعودیہ عرب اور یمن کا کچھ علاقہ۔ یہ علاقہ جزیرۃ العرب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری فرما دیا، کوئی بھی مشرک اس علاقے میں اب نہیں رہے گا۔ دوسرا حکم، اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر یہاں رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حالت شرک کے ساتھ، مشرکانہ عقائد کے ساتھ، توحید کے انکار کے ساتھ اس جزیرۃ العرب میں اس کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، بصورت دیگر اس کو مار ڈالا جائے گا۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی اجازت ضرور دی کہ اگر کوئی کافر کسی تجارت کی غرض سے یا اپنی کسی بڑی ضرورت کے تحت اس علاقے میں داخل ہونا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن صرف 3 دن کے لیے، چوتھے دن کی اس کو بھی اجازت نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق کے اس فیصلے پر فقہاء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، اگر آج بھی اس جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک داخل ہوتا ہے، ایک تو اجازت سے داخل ہوگا، اور نمبر 2 وہ اس کے داخلے کی جو مدت ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن براہ راست جو حکم بیان فرمایا جا رہا ہے بعد عامہم ھذا، وہ حج کے ساتھ ہے کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ وجہ سن لیجئے، جو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ
حج بیت اللہ ارکان اسلام میں سے ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا کسی مشرک غیر مسلم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، اس کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، کیونکہ حج بیت اللہ اہل اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا شعائر ہے، ان کی پہچان ہے۔ کوئی دوسرا اگر یہ عمل کرے گا تو پتہ چل جائے تو اس کی خوب سرزنش کی جائے گی، اس کے لیے خلاصی کا چھٹکارے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی مسلمانوں کے ارکان اسلام ہیں، شعائر اسلام ہیں، شناخت اسلام ہیں، پہچان دین ہیں، ان کو کوئی بھی ایسا شخص اپنے مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا جس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ جب مشرکین مکہ جو صدیوں سے حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کیا، وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، طواف کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے، لیکن جب اسلام غالب آ گیا، اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اب ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جو کئی سالوں سے صدیوں سے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تم پہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی قادیانی مرتد، کوئی احمدی اپنے نام کے ساتھ لگانے والا، کوئی مرزئی نہ ہماری نفذ نماز اور اس کے رکن کو استعمال کر سکتا ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کے لفظ کو، نہ قربانی کو، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، کیونکہ ہم ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی بھی مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائے، یعنی اس کو بیت اللہ کے حج کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، تم ان سے اپنے تعلقات اگر بگاڑ لو گے، ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو گے، ان کو حج کی اجازت نہیں دو گے۔ دیکھیں ایام حج جہاں پر عبادت کے حج ہیں، وہیں پر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کی بے دین ہے، اور اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ تجارت کا منافع۔ اب مکہ کے لوگ کیونکہ باہر سے قبائل جب حج کرنے کے لیے آتے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرید و فروخت کرتے، یہاں سے کچھ یادگار چیزیں خریدتے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ آئندہ سال یہ مشرکین بیت اللہ کا حج نہیں کریں گے، تو دل میں آ سکتا تھا کہ باہر سے آنے والے قبائل کو روک دیا گیا، اب ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہماری تجارت کا کیا بنے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو مت ڈرو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال حج فرمایا، پورے آپ ایک جزیرۃ العرب اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان ہو گیا کہ نبی علیہ السلام اس سال حج فرمائیں گے، اور اس سال تقریباً 1.25 لاکھ کے کم و بیش مسلمانوں نے حج کیا۔ اور ممکن ہے کہ یہ تعداد پچھلے سالوں کے مقابلے میں کتنی ہی زیادہ ہو۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ یغنیکم اللہ، تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اگر اللہ چاہے۔ ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین، تم جہاد کرو ان لوگوں سے، قتال کرو ان لوگوں سے، لڑو ان لوگوں سے جو جزیرۃ العرب میں حالت شرک میں رہتے ہیں۔ اب وہ بیان کیا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ اس کو حرام نہیں جانتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے حرام کرنے کی سمجھ تو آتی ہے، رسول کے حرام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ کا حرام کردہ اللہ کے رسول ہی بیان کرتے ہیں۔
اس لیے اگر اللہ نے حرام کیا اور بیان اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب اللہ اور اس کے رسول کا حرام کردہ ایک جیسا ہو گیا۔ تو جو وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو نہیں حرام سمجھتے جانتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ سچے دین کو، حق دین کو قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کی جو قید لگائی گئی ہے یہ کثرت کی وجہ سے لگائی گئی ہے، وگرنہ جو بھی اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے ہو، ان میں سے ہر ایک پر یہ فٹ آتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے تھے، وہ بھی صحیفہ نازل ہونے کی وجہ پر ان کے ماننے والے جو مشرکین مکہ اپنی نسبت ملت ابراہیمی کی طرف کرتے تھے، تو کسی اعتبار سے یہ بھی اہل کتاب میں شمار کر لیے گئے۔ تو لہٰذا اہل کتاب کو بطور خاص ذکر کر کے سب کو بیچ میں لے آئے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں، جب تک وہ دین حق کو قبول نہیں کریں گے ان سے لڑائی کی جائے۔ جب اہل کتاب کے لیے گنجائش نہیں ہے تو غیر اہل کتاب کے لیے گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں۔ جزیہ کس چیز کا نام ہے؟ جزیہ جزا سے ہے، جزا بدلے کو کہتے ہیں۔ پہلی بات، جزیہ دینے کا حکم ایک اسلامی ریاست میں کفار کو ہے، مشرکین کو ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتے۔ دوسری بات، جزیے کا حکم جزیرۃ العرب میں رہنے والے کسی کافر کے لیے نہیں، کیونکہ جزیرۃ العرب میں کسی کافر کے رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب میں جس نے رہنا اسلام قبول کرے، جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کو یہاں تو قتل کیا جائے گا یا وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے۔ اب جزیہ کن پہ ہے؟ جزیرۃ العرب کے علاوہ جہاں جہاں پر اسلامی ریاست ہوگی، وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوگی، وہ وہاں پر بسنے والے پرامن ذمی غیر مسلم لوگوں سے ان کی زندگیوں کے امان کے بدلے میں، ان کی زندگیوں کے تحفظ کے بدلے، دیکھیں اسلام کا اصولی ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اس زمین کو کفر سے پاک کیا جائے، اس زمین کو مشرکین سے پاک کیا جائے، اس زمین کو اللہ کے باغیوں سے پاک کیا جائے۔ جزیرۃ العرب کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو صرف ان کی بچنے کی صورت یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بدلے میں، جزیہ جزا سے ہے، جزا کا مطلب ہے بدلہ، اپنی زندگی کے بدلے میں، اپنا زندہ رہنے کے بدلے میں، اپنے امان کے بدلے میں وہ اسلامی ریاست کو جزیہ دیں گے، جس کی مقدار دونوں فریق حالات کے مطابق طے کر لیں گے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جزیہ صرف ان لوگوں کے ذمے ہوگا، ان سے لیا جائے گا جو جنگ کرنے کے قابل ہیں۔ بچوں سے جزیہ نہیں لیا جائے، کافر بچوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، ایسے بوڑھے اور ضعیف لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا کہ جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ جزیہ ان مردوں سے لیا جائے گا کہ جو مقابلہ کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں، لہٰذا حقیقت ان کو قتل کرنا ہے، لیکن ان کی زندگی کے امان کے بدلے میں ان سے کیا لیا جائے گا؟ جزیہ۔ یہ جزیہ کے معاملے میں غیر مسلموں نے اسلام پر بڑے اعتراضات کیے ہیں، ان کے اعتراضات اپنی جگہ رہیں۔ ہم نے تو اسلام کے ایک اصول کو پورا کرنا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں ان کی زندگیوں کے امان کے بدلے میں جزیہ دینا پڑے گا، اور جزیہ کی مقدار فریقین حالات کے مطابق طے کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ایک مقدار متعین نہیں ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں
کہ ان لوگوں سے لڑو جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے رسول کے کیے ہوئے حرام کو حرام نہیں جانتے، اور جو دین حق کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہوں، جب تک وہ جزیہ اپنے ہاتھوں سے نہ دیں ان کی زندگیوں کو امان نہیں ہے۔ اور یہ جزیہ کیوں ہے؟ وَهُمْ صَاغِرُونَ، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو کمتر سمجھنے کے لیے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام چلے گا، اللہ کی زمین ہے، اللہ پر ایمان لانے والے یہاں پر رہیں گے۔ اگر نہیں کوئی رہنا چاہتا ہے اللہ کے ایمان کے ساتھ، اس کو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا، اس کو ذلیل بن کے رہنا پڑے گا، اور اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے اس کو جزیہ بھی دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔